شام کی خانہ جنگی جو 14 سال سے جاری ہے ایک بار پھر شدت اختیار کر چکی ہے۔ باغی گروہوں کی جانب سے حالیہ حملوں نے اس تاثر کو زائل کر دیا ہے کہ ان کی عسکری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ شامی باغیوں کی غیر متوقع حملوں نے حلب جیسے اہم علاقوں میں سرکاری افواج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، جبکہ روس نے 2016 کے بعد پہلی بار فضائی کارروائی کا آغاز کیا۔ جنگ کے خاتمے میں رکاوٹیں نمبر 1 بیرونی مفادات اور طاقتوں کا کردار۔ شام میں جاری تنازع ایک بین الاقوامی شطرنج کا میدان بن چکا ہے جہاں مختلف طاقتیں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت کو روس اور ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ باغی گروہوں کو ترکی، سعودی عرب اور امریکہ مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ داعش اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہوں کی موجودگی نے بحران کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ نمبر 2 تیل اور تجارتی راستوں پر قبضہ۔ شام میں موجود تیل کی کنویں اور تجارتی راستے ایک بڑی کشمکش کی وجہ ہے۔ امریکہ، روس اور دیگر علاقوں کی طاقتیں ان وسائل پر قبضے کے لیے متحرک ہے، جس سے تنازع کے حل میں مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ نمبر 3 آمرانہ طرز حکومت۔ بشار الاسد کی حکومت طاقت کے زور پر اقتدار قائم رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، شہری آبادیوں پر حملے اور انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹ تنازع کو طول دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2022 تک شام میں 3 لاکھ سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ 4 فرقہ وارانہ تقسیم۔ شام کی خانہ جنگی صرف سیاسی تنازع نہیں بلکہ فرقہ وارانہ تقسیم کا عکاسی بھی ہے۔ کرد، عرب اور دیگر گروہوں کے درمیان اختلاف اس بحران کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ شمالی علاقوں میں کردش گروہوں کی خود مختاری کی خواہش ترکی کے لیے باعث تشویش ہے، جبکہ باغی گروہوں کی آپسی اختلافات بھی امن کے قیام میں رکاوٹیں۔ نمبر 5 انسانی بحران اور معاشی تباہی۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ کے باعث شام کی نصف آبادی بے گھر ہو چکی ہے، جبکہ 60 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ متاثرین کو بنیادی ضروریات کی فراہمی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ 2023 کے زلزلے نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا، جس میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ نمبر 6 ناکام بین الاقوامی سفارتکاری۔ امن مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ اس تنازع میں شامل فریقین کی متضاد ایجنڈا ہے۔ بشار الاسد حکومت کسی بھی سمجھوتے یا شراکت اقتدار کے لیے تیار نہیں، جبکہ باغی گروہوں کا مقصد اسد حکومت کا خاتمہ ہے۔ طاقتوں کی قدامت پسند پالیسیاں اور خطے میں عدم استحکام اس مسئلے کی حل میں مزید رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کی خانہ جنگی کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں اپنے اسٹریٹجک مقاصد پر سمجھوتا نہ کریں۔ انسانی بحران اور معاشی بحالی کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج متاثرین کی بحالی اور شام کو ایک متحد ریاست کے طور پر قائم کرنا ہے۔ تنازع کے خاتمے کی امید کمزور نظر آتی ہے، لیکن اگر عالمی برادری خلوص نیت سے سفارتی کوششوں کو تیز کرے تو شام میں امن کا خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ رامین رانا، J91 نیوز۔